सनीचर 24 अगस्त के सैरबीन में जावेद चौधरी का सलाम। स्ट्रेटेजिक सफारती खुद मुख्तारी या मगरिब को खुश करने की कोशिश। मोदी का मॉस्को के बाद यूक्रेन का दौरा क्यों अहम है? तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। पाकिस्तान में आईएसआई के साबिक चीफ फैज हमीद का नेटवर्क किसने क्रैकडाउन किया? जनरल फैज का ये जो सारा नेटवर्क है ये आईएसआई ने क्रैकडाउन नहीं किया है, ये एमआई ने क्रैकडाउन किया है। और ये भी जानिए, क्या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो चुका है? एक ओवरऑल लग रहा है कि गेट इमरान ऑपरेशन है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में पहली सिया फाम खातून उम्मीदवार जो अपने आप को महज अमरीकी कहना पसंद करती है। To the war in Gaza, President Biden and I are working around the clock because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. औरत क्या है? एक ऐसा अदालती फैसला जिसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। ये भी सुनिए कि हजरत ईसा का कफन कहलाया जाने वाला ट्यूरिन शराउड क्या है और वो एक बार फिर खबरों में क्यों है। जानिए उस आखिरी उस्मानी खलीफा अब्दुल मजीद दोम के बारे में जिनकी तदफीन मरने के 10 साल बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की सिफारिश पर हुई। मस्जिद नबवी के पाकिस्तानी खत्तात कौन हैं जिन पर एक अरबी शेख की नजर पड़ी और उनकी जिंदगी बदल गई? शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने की दरखास्त आई तो इंडिया क्या कर सकता है? पाकिस्तानी पिस्तौल से कलाशनकोव तक, यमन में एक्स पर असले की खुलेआम खरीदो फरोख्त। और जानिए दुनिया के किस मुल्क में सबसे बड़े हीरे को दरियाफ्त किया गया है। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सैरबीन में, मगर सबसे पहले अहम आलमी खबरें। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे के दिन यूक्रेन का दौरा किया है, मगर कुछ ही हफ्ते कबल उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से रूस में मुलाकात की थी। मोदी का ये हालिया दौरा इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि यूक्रेन और चंद मगरबी ममालिक ने जुलाई में उनके रूस के दौरे पर शदीद रद्द अमल दिया था। यूक्रेन के सदर ने खास तौर पर काफ़ी तनकीद की थी और कहा था कि उन्हें यह देखकर मायूसी हुई कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह मॉस्को में दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम को गले लगा रहा है। तो क्या मोदी ज़ेलेंस्की और मगरबी रहनुमाओं को खुश करने के लिए यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं? ऐसा कहना मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। ये हैरान कुन नहीं कि इंडिया दो हरीफ ममालिक या ब्लॉक्स के तनाज़े के बावजूद उनसे ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये तो इंडिया की दहाइयों तक गैर जानिबदार रहने की मशहूर सफारती हिकमत अमली है जिसे नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है। इस पॉलिसी ने इंडिया को काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचाया है। रवा हफ्ते के दौरे से जो किसी भी इंडियन वज़ीर आज़म का यूक्रेन का पहला दौरा था, ये पैगाम देना मकसूद है कि अगरचे इंडिया के ताल्लुकात रूस से मजबूत हैं, ताहम वो मगरिब के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखना चाहता है। आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। अमेरिका के विल्सन थिंक टैंक के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कहते हैं कि मोदी का दौरा इंडिया की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी दिखाने की कोशिश है। वो कहते हैं कि इंडिया मगरबी ताकतों को खुश करने का काम नहीं करता, बल्कि किसी को भी नहीं। इस दौरे का मकसद इंडिया के मुफादात को आगे बढ़ाना है। ये दौरा यूक्रेन से दोस्ती का इरादा और जंग के बारे में अपने खदशात का इजहार करना है, लेकिन इस दौरे का वक्त ये ज़रूर जाहिर करता है कि इंडिया के सफारतकारों ने मोदी के रूस के दौरे के बाद अमरीकी तनकीद और रद्द अमल को अहमियत दी है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन जंग के बाद से इंडिया ने रूस पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज किया है, जिसकी वजह से मगरबी ताकतें नाला रही हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से इंडिया में मुकीम हैं। बांग्लादेश की नई हुकूमत ने तो ताहाल उनकी वापसी का बाकायदा मुतालबा नहीं किया, लेकिन शेख हसीना की सियासी मुखालिफ खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंडिया से कहा है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करे।
ताहम दिल्ली में मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान हवालगी के मुआहदे के तहत उन्हें वापस भेजने के इम्कानात कम हैं। इस सवाल पर कि बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त आई तो इंडिया क्या करेगा। वजारत खारिजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा था, अगर हम हवालगी के बारे में बात करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर मफरूज़े पर मबनी सवाल है और ऐसी सूरत हाल में किसी फर्जी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। फिलहाल इस सवाल का जवाब देने से गुरेज करने के बावजूद इंडियन हुकाम ने इस इम्कान को रद्द नहीं किया है कि जल्द या बदीर ऐसी दरख्वास्त ढाका से आ सकती है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की आला क़यादत ने भी इंदिया दिया है कि ये मामला ज़्यादा देर तक फर्जी नहीं रहेगा। बांग्लादेश के अमूर खारिजा के मुशीर एम तौहीद ने गुज़िश्ता हफ्ते खबर रसा इदारे रॉयटर को इंटरव्यू देते हुए कहा था, वजारत दाखिला और वजारत कानून शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर फैसला करेंगी कि आया इंडिया से उनकी हवालगी की दरख्वास्त की जाएगी या नहीं, और दरख्वास्त की सूरत में दोनों ममालिक के दरमियान हवालगी के मुआहदे के तहत उन्हें बांग्लादेश के हवाले करना ज़रूरी होगा। बांग्लादेश से हवालगी की दरख्वास्त आई तो इंडिया क्या कर सकता है। हकीकत ये है कि ढाका भी अच्छी तरह जानता है कि इस मुआहदे के तहत हवालगी की दरख्वास्त के बावजूद शेख हसीना को वापस लाना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम का जेल जाना कोई नई बात नहीं है, उनके खिलाफ केसेस वो भी नई बात नहीं है। जो बात नई है वो किसी वजीर आजम का निकाले जाने के बाद गले की हड्डी बन जाना है। 1 साल जेल और पार्टी के खिलाफ बज़ाहिर सस्टेन कैंपेन भी इमरान खान की पॉपुलिस्ट अपील को कम नहीं कर सकी है। अब इस बड़े पजल में एक और बड़े प्लेयर इमरान खान के आर्मी चीफ के लिए मुमकिन चॉइस और साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग शामिल हो गई हैं। अब कहा जा रहा है कि फैसला हो गया है और स्क्रूज और भी टाइट होंगे। इमरान खान के अलाए जनरल फैज और इमरान खान के गिर्द भी शायद घेरा तंग होता नजर आ रहा है। क्या इमरान खान को पकड़ने के पीछे बज़ाहिर जो मकासद थे उनमें से कोई भी मकसद हासिल हुआ है? क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी और पॉलिटिक्स को जरा सा भी फर्क पड़ा है? जानिए आज की न्यूज़ के आखिर में एक खसूसी रिपोर्ट। इटली में मुहक्किकीन का कहना है कि उन्होंने इस बात की तस्दीक कर ली है कि ट्यूरिन श्राउड नामी कपड़ा हजरत ईसा के दौर का ही है। 2022 में पहली मरतबा शाया होने वाली ये तहकीक हाल ही में बहुत मकबूल हुई है और अमरीकी, बरतानवी और आयरिश ज़राए अबलाग में मिलने वाली कवरेज ने इसे दोबारा मौज़ूए बहस बना दिया है। अतालवी तहकीक उस नज़रिए को चैलेंज करती है कि ये कफन नुमा कपड़ा एक जाली नवादिर है जिसे कुरून वुस्ता में बनाया गया था। बहुत से मसीहों का ख्याल है कि ये कपड़ा, जिसे मुकद्दस कफन भी कहा जाता है, वो कपड़ा है जिसमें हजरत ईसा को दफन किया गया था। ट्यूरिन कफन कतान के कपड़े का एक टुकड़ा है जो 14.5 फीट लंबा और 4 फुट चौड़ा है। इस पर खून के धब्बे और धुसी हुई आंखों वाले एक बारिश शख्स के जिस्म के आगे और पीछे की धुंधली शबी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये हजरत ईसा के जिस्म के निशानात हैं जो मौजज़ाना तौर पर कपड़े पर नक्श हो गए हैं। कफन पर ऐसे निशानात भी हैं जिनके बारे में ईसाईयत के बाज़ रहनुमाओं का कहना है कि ये उन ज़ख्मों से मुमासलत रखते हैं जो हज़रत ईसा को मसलूब किए जाते हुए लगे होंगे। मिसाल के तौर पर रूमी सिपाहियों के तशद्दुद से पीठ पर जख्म, सलीब उठाने से कंधों पर चोटें और कांटों का ताज पहनने से सर पर निशान। मसीहों की मुकद्दस किताब बाइबल के मुताबिक अरिमीथिया के यूसुफ ने मसीह के मरने के बाद उनकी लाश एक कतान के कफन में लपेटकर कब्र में रखी थी। सन 1988 में स्विट्जरलैंड, बर्तानिया और अमेरिका के साइंसदानों ने कफन के एक छोटे से हिस्से पर रेडियो कार्बन टेस्ट किए और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये 1260 और 1390 ईस्वी के दरमियान किसी वक्त का है। ताहम इस तज्जिए को मकबूलियत आम की सनद हासिल नहीं हो सकी थी। इसके बाद साइंसदानों ने वेटिकन से दरख्वास्त की थी कि वो जदीद तकनीक की मदद से इस कपड़े की असलियत जानने की इजाज़त दें। इटली के इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिस्टालोग्राफी, जो मुल्क की कौमी तहकीक की कौंसिल का हिस्सा है, के साइंसदानों ने कफन के टुकड़े के 8 छोटे दागों पर तहकीक की और एक्सरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनकी तारीख जानने की कोशिश की है। इस तहकीक के नताइज अप्रैल 2022 में तहकीकाती जरीदे हेरिटेज में शाया हुए, लेकिन हाल ही में उनका जिक्र बरतानवी, अमरीकी और आयरिश मीडिया में किया गया है। टीम ने तहकीक के दौरान दीगर अवामिल पर भी नजर रखी, जैसे कि कपड़े को जिस दर्जा हरारत पर रखा गया था
اور فرض کیا کہ اسے اپنی پوری تاریخ میں 20 اور 22.5 سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت والی جگہ پر رکھا گیا، جہاں نمی کا تناسب 55 سے 75% کے درمیان تھا۔ اس تحقیق کے بعد انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ کفن کا کپڑا تقریباً 2000 برس قدیم ہے، یعنی اسے حضرت عیسیٰ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے طریقے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، کیونکہ کتان یا لینن جیسے کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں اور ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے عمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیورن شراؤڈ اس قسم کے کپڑے سے بنایا گیا ہے جو قدیم زمانے میں بنا جاتا تھا، لیکن قرون وسطیٰ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یمن میں اسلحے کے سوداگر کھلے عام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی ٹویٹر کو کلاشنکوف، پستول، دستی بم اور گرینیڈ لانچر جیسے ہتھیاروں کی فروخت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تاجر دارالحکومت صنعا اور حوثیوں کے زیر اثر دیگر علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ یمن میں سابق برطانوی سفیر اور انسداد انتہا پسندی منصوبے کے لیے کام کرنے والے اینڈمن براؤن نے کہا ہے کہ یہ ناقابل فہم ہے کہ وہ ہتھیاروں کے سوداگر حوثیوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ دی ٹائمز اخبار کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ہتھیار فروخت کرنے والے یمنی اکاؤنٹس میں سے کئی کے پاس مصدقہ اکاؤنٹ کے بلو ٹک بھی موجود ہیں۔ ٹائمز اور BBC دونوں نے تبصرے کے لیے ایکس سے رابطہ کیا، لیکن ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اسلحے کی فروخت کے اشتہارات زیادہ تر عربی میں ہیں اور ان کا ہدف یمنی صارفین ہیں۔ خیال رہے کہ یمن ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں بندوقوں کی تعداد آبادی کی تعداد سے 3 گنا ہے۔ امریکہ کی تاریخ کی پہلی خاتون نائب صدر کیملا ہیرس نے جمعرات کی رات ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدارتی الیکشن میں پارٹی کی جانب سے نامزدگی باقاعدہ طور پر قبول کر لی ہے۔ رواں برس نومبر میں ہونے والے امریکی صدر کے انتخابات میں ان کا مقابلہ سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگا۔ جمعرات کے روز شکاگو میں ڈیموکریٹک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیملا ہیرس نے تمام امریکیوں کی قیادت کرنے اور ایک ایسی معیشت بنانے کا عہد کیا جس میں تمام افراد کے لیے مواقع دستیاب ہوں۔ غزہ جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کا وقت آ گیا ہے۔ To the war in Gaza, President Biden and I are working around the clock. Because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. And let me be clear, I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself. Because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas. کاملا ہیرس امریکہ کی صرف پہلی خاتون نائب صدر ہی نہیں بلکہ ان کے والدین کے جمیکا اور انڈیا سے تعلق کی وجہ سے وہ پہلی سیاہ فام شخصیت بھی ہیں جو امریکہ کے نائب صدر کے عہدے پر فائز رہیں۔ افریقی ملک بوٹسوانا میں ہیرو کی ایک کان سے 2492 کیرات کا ہیرا ملا ہے، جو تاریخ میں ملنے والا دوسرا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ یہ ہیرا کینیڈا کی کمپنی لوکارا ڈائمنڈ کی ایک کان سے نکالا گیا ہے۔ ہیرا بوٹسوانا کے دارالحکومت گیبرون سے تقریباً 500 کلومیٹر شمال میں کارووے کی کان سے ملا۔ بوٹسوانا کی حکومت نے کہا کہ یہ جنوبی افریقی ریاست میں دریافت ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ پاکستان کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کے سیکریٹری صنعت و پیداوار نے ملک میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے اور دستیاب اشیاء پر سبسڈی ختم کر دینے کی تصدیق کی ہے۔ تاہم وفاقی حکومت نے انتظامیہ کو لین دین کے معاملات نپٹانے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مزید 16 مختلف محکموں کو بند کر کے قابل عمل سفارشات بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کے خلاف یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین نے پیر 26 اگست سے بلو ایریا اسلام آباد میں غیر معینہ مدت تک کے لیے دھرنا دینے اور 47,000 یوٹیلیٹی سٹورز کی تالہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں CBA یونین کے سینئر نائب صدر عبدالقیوم نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے کارپوریشن کے 12,000 سے زائد مستقل اور عارضی ملازمین میں مایوسی پھیل گئی ہے۔
पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके कच्चे में डाकुओं के हाथों 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद DPO रहीम यार खान समेत 3 अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया। कच्चे में पुलिस एहलकारों की हमले से कबल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लगता है कि आज शहीद हो जाएंगे। इस वीडियो के बाइस कई सवालात ने जन्म लिया है। आइसलैंड की सुपरमार्केट्स को एक अजीब किस्म के बहरान का सामना है। एक वायरल टिकटॉक ट्रेंड के बाद वहां खीरे की मांग में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है और सुपरमार्केट्स खीरे की फराहमी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। खीरे की मांग में उस वक्त जबरदस्त इजाफा नजर आया जब शुमाली यूरोप के इस छोटे से मुल्क आइसलैंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने खीरे, तिल के तेल, लहसुन, चावल के सिरके और मिर्च के तेल पर मबनी एक सलाद की तरकीब शेयर करना शुरू की। आइसलैंड के किसानों की एसोसिएशन हार्टिकल्चर सेल्स कंपनी ने ZBC न्यूज को बताया कि यह नुस्खा इस कदर हिट हुआ है कि मुल्क के किसान खीरे की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं, जबकि एक सुपरमार्केट ने मांग और ट्रेंड के दरमियान ताल्लुक पर सवाल उठाया है। ताहम उसने तस्लीम किया है कि खीरे की खरीदारी दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। उस्मानी खिलाफत को खत्म हुए लगभग 20 साल हो चुके थे जब आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद दोम का इंतकाल 76 साल की उम्र में 23 अगस्त 1944 को फ्रांस के शहर पेरिस में जिला वतनी काटते हुआ। उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें तुर्की में ही दफन किया जाए, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करना आसान न था। वफात के तकरीबन 10 साल के बाद उनकी ये ख्वाहिश किसी हद तक मुकम्मल तो हुई, लेकिन उसमें 3 शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया, जिनमें पाकिस्तान के एक सरबराह ममलकत, सऊदी अरब के बादशाह और हैदराबाद रियासत की एक शहजादी शामिल थे। आज के सैरबीन में हम ये दिलचस्प कहानी आपको सुनाएंगे और जानेंगे कि अब्दुल मजीद दोम कौन थे और एक ज़माने में दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत करने वाली सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा, जिनका नाम आखिरी वक्त तक इस्लामी दुनिया में इज्जत व एहतराम से लिया जाता रहा, अपने ही वतन से जिला वतन होकर फ्रांस में कैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। कोरियर आपका पार्सल डिलीवर करने में नाकाम रहा। ये वो पैगाम है जो पाकिस्तान में कई लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन पर मौसूल हो रहा है। इस पैगाम में सार्फिन से कहा जा रहा है कि उनके ऑनलाइन ऑर्डर दुरुस्त मालूमात ना होने की वजह से उन तक नहीं पहुंचाया जा सका, लिहाजा वो दोबारा डिलीवरी के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना दुरुस्त पता दर्ज करें। हो सकता है कि अंग्रेजी में तहरीर शुदा ये पैगाम बाज़ सार्फिन को मशकूक भी ना लगे, क्योंकि अक्सर घर में किसी न किसी फ़र्द ने ऑनलाइन कुछ मंगवाया होता है और ऑर्डर का इंतज़ार रहता है। मगर ये दर हकीकत ऑनलाइन जालसाजी का एक नया रुझान है, जिसमें पैगाम में मौजूद लिंक पर क्लिक करने की सूरत में दुरुस्त पते के अलावा बैंक कार्ड की तफसीलात भी मांगी जाती हैं। डिजिटल अदायगी से मुतल्लिक अपनी तफसीलात दर्ज करके सारिफ एक जाल में फंस जाते हैं, जिसे इंटरनेट की दुनिया में फिशिंग स्कीम कहते हैं। क्रेडिट कार्ड बनाने वाली आलमी कंपनी वीज़ा ने 2023 के दौरान पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल अदायगियों पर एक सर्वे किया था। इसमें खदशा जाहिर किया गया था कि 91% पाकिस्तानी सार्फिन जालसाजों के पैगामात पर जवाब दे सकते हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से 52% का कहना था कि वो इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। ZBC ने इस बारे में पाकिस्तान में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के हुकाम से भी बात करने की कोशिश की, ताहम उनकी जानिब से कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। आज से तकरीबन 4 दहाई कबल कराची में खत्ताती और पेंटिंग का काम करने वाले शफीकुज़्ज़मान एक होर्डिंग बोर्ड पर काम कर रहे थे जब एक अरबी शेख की नज़र उन पर पड़ी और फिर जैसे उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। उस वक्त अखबारात छपाई का काम, इश्तिहारात, होर्डिंग बोर्ड सब कुछ तकरीबन हाथ से किया जाता था और शफीक इस हुनर में महारत रखते थे। शफीकुज़्ज़मान ने यह काम किसी से बराह रास्त नहीं सीखा था, लेकिन खत्ताती के माहिर समझे जाने वाले तुर्क खत्तात हामिद अल आमदी से वो बहुत मुतासिर थे और आज भी उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं। ये इल्म और तुर्क तर्ज खत्ताती से लगाव उनके लिए कितनी अहमियत अख्तियार कर जाएगा, ये उस वक्त वो खुद भी नहीं जानते थे। तो फिर हुआ कुछ यूं कि जब एक अरबी शेख कराची की उस सड़क से गुजरे जहां वो होर्डिंग बोर्ड पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने शफीकुज़्ज़मान को सऊदी अरब आने की दावत दी। ये 1990 की दहाई के आगाज की बात है और मस्जिद नबवी के निगरान इदारे को एक खतात की ज़रूरत थी। मस्जिद में तुर्क दौर के गुंबदों और उस पर की जाने वाली खताती खराब हो चुकी थी या मांद पड़ चुकी थी। शफीकुज़्ज़मान बताते हैं कि फैसला हुआ कि खत्तात के इंतखाबात के लिए मुकाबला करवाया जाए और इसके लिए पूरी दुनिया से 400 खत्तात ने शिरकत की। वो बताते हैं कि तुर्कों में उस ज़माने में भी और अभी तक खत्ताती का फ़न बड़ा मशहूर है और उनके पास बड़े माहिर खत्तात मौजूद थे।
اسی طرح عرب دنیا، مصر اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی ماہر خطاط اس مقابلے میں شریک ہوئے۔ میں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس مقابلے کے بعد تقریباً گزشتہ 35 سال سے مسجد نبوی میں خطاطی کا یہ کام شفیق الزماں سر انجام دے رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ان کے ساتھ فیصل آباد کے مبین احمد بھی یہ کام جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کر رہے ہیں۔ لاہور پولیس کے آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے ڈی آئی جی عمران کشور کا دعویٰ ہے کہ ٹیپو ٹرکا والے کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو کے قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم احسن شاہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم ان کے اہل خانہ نے اسے مسترد کیا ہے اور اس واقعے کو ایک ناجائز قتل قرار دیا ہے۔ فروری 2024 کے دوران امیر بالاج ٹیپو کو ایک شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ بالاج کے محافظوں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا تھا، تاہم پولیس کا دعویٰ ہے کہ احسن شاہ نے شادی سے قبل ریکی کر کے حملہ آور کو معلومات فراہم کی تھیں۔ اب لاہور پولیس کے آرگنائزڈ کرائم یونٹ کا ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ احسن شاہ جمعے کو اپنے بھائی علی رضا اور دیگر نامعلوم ساتھیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سیلاب کی تباہی سے 45 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ وہاں اموات کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ سیلاب کے باعث ڈھاکہ اور جنوب مشرقی ساحلی شہر چٹاگانگ کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ وسیع تر علاقہ زیر آب آ گیا اور آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ دوسری جانب بھارت کے علاقے تری پورہ میں سیلاب کے باعث 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت میں مسلسل 4 روز سے بارشوں کے بعد دریاؤں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ میں اضافہ ہوا ہے، جس سے 60,000 سے زائد افراد بھی بے گھر ہوئے ہیں۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیشی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 565 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے۔ اسے پاکستان پر 117 رنز کی بھاری برتری حاصل ہے۔ بنگلہ دیش نے پنڈی ٹیسٹ کے چوتھے دن بھی پاکستانی باؤلرز کی ایک نہ چلنے دی اور گزشتہ روز کے ٹوٹل میں مزید 249 رنز جوڑ دیے۔ اور آخر میں سنیے، کیا عمران خان کو پکڑنے کے پیچھے بظاہر جو مقاصد تھے ان میں سے کوئی بھی مقصد حاصل ہوا ہے؟ اور کیا عمران خان کی پاپولیرٹی اور پالیٹکس کو ذرا بھی فرق پڑا ہے؟ اور یہ بھی جانیے کہ کیا عمران خان اور ان کے الائے فیض حمید کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ سنیے ZBC کی خصوصی رپورٹ۔ عمران خان کی میڈیا کوریج پر ان آفیشل پابندی ہے، سال سے وہ جیل میں ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اس کا اثر الٹا ہوا ہے اور انہوں نے پہلے سے ہی یہ وارننگ دے دی تھی۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ وہ واقعی خطرناک ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں نکالے جانے کے بعد ان کی اور ان کی پارٹی کی طرف سے جو نیریٹو بنایا گیا ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا۔ اس نیریٹو نے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیڈ آن کولیژن کورس پر ڈال دیا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو ہر ایسے جنکچر پر جہاں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈفرینسز آئے ہیں، حکومتیں ٹاپل ہوئی ہیں اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ اس بار یہ ڈفرینسز عمران خان کے دور میں اس وقت شروع ہوئے جب وہ جنرل فیض حمید کو DGISI کی پوسٹ پر رکھنا چاہتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی ریکمنڈیشن کچھ اور تھی۔ کچھ عرصے بعد عمران خان کی حکومت گئی۔ The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. اب اس کی وجہ جو بھی ہو، حکومت بھی گئی اور کیسز کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ایک obvious سوال بنتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ہم نے یہی سوال PTI کے زلفی بخاری سے پوچھا۔ اور اس کی وجوہات کئی تھی، ایک تو تھی نہیں، کئی چیزوں پہ خان صاحب اس وقت کے چیف آف سٹاف کے ساتھ اگری نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے کئی ڈائریکشنز یا انسٹرکشنز یا ریکمنڈیشنز جو وہ چاہتے تھے وہ خان صاحب سمجھتے تھے کہ ملک کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا جیسے کہ ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 100% ہمیشہ نہ اگری کریں تو آپ ایک موشن پاس کیا جاتا ہے کسی بھی صورت کے اندر with different disguises کہ آپ کو ریموو کیا جائے۔ اب جو سچویشن ہے، ملک کی بڑی عدالتوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو بنائے ہوئے اکثر کیسز ہیں ان کو ختم بھی کیا، لیکن وہ ابھی بھی جیل میں ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس وقت خان صاحب جو جیل میں ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے ہیں، اور یہ کوئی
میں نہیں کہہ رہا یا عمران خان نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں یا ان کے وکیل نہیں کہہ رہے، یہ یو این کی رپورٹ کہہ رہی ہے، یو این ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن، اور اس میں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے، یو این کی ایک ورکنگ گروپ بیٹھی ہے اور انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا ہے اور ڈیسیجن دی ہے کہ عمران خان غیر قانونی طریقے سے جیل میں ہیں اور ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ اس وقت وہ کوئی سینٹنس نہیں بھگت رہے، تو اٹس obvious that the powers to be وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جیل سے نکلیں۔ خان صاحب اس وقت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور ان کا جیل سے نکلنا گورنمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، کیونکہ وہ خان صاحب کو جیل کے اندر نہیں سنبھال پا رہے تو جیل کے باہر کیا سنبھالیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے نزدیک اس سے پارٹی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک آرمی آفیسر کے اریسٹ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ آئی ووڈ لائک ٹو نو ایز ویل۔ جنرل فیض صاحب ایک فارمر ڈی جی آئی ہیں، ایک آرمی پرسنل ہیں، ایک آرمی آفیسر ہیں، ان کا اریسٹ ہونا، چاہے انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہو یا برا کام کیا ہو، ان کی رسپانسبلٹی لڑائی کرتی ہے ود دا آرمی ملٹری، ود دا چیف آف آرمی اسٹاف۔ وہ ان کی ایک ایک حرکت، ان کی ایک ایک موومنٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا چیف آف آرمی اسٹاف، ناٹ آف دا گورنمنٹ اور آف دا پارٹی، اٹس آف دا چیف آف آرمی اسٹاف۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس سب کچھ کو سائٹ پر رکھتے ہیں، اس کے جو بھی مقاصد ہوں اور اس کے پیچھے جو بھی ہو، ہم ایک اہم سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ عمران خان کی قید کے 1 سال میں جو کچھ ہوا اس کا ان پر اور اسٹیبلشمنٹ پر کیا اثر ہوا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک ہوا کیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ الزامات تھے کہ عمران خان کی حکومت جوڑ توڑ کر کے آئی اور گئی بھی ویسے ہی جیسے آئی تھی۔ ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنے اثاثے ظاہر نہ کرنے کے الزام میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا ہوئی اور الیکشن کمیشن نے انہیں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینا پڑا۔ پھر الیکشن ہوئے تو انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہو گئی، 48% ٹرن آؤٹ ہوا۔ پی ٹی آئی نے دھاندلی کے الزامات لگائے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے حامی کینڈیڈیٹس میجورٹی میں تھے۔ 272 سیٹس میں سے 93 پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس نے جیتی۔ جنرل امپریشن یہ کریٹ ہوا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ الیکشن ریزلٹس دیکھ کر یہ بات کلیئر ہے کہ پارٹی کی جو بھی پالیسیز ہوں، ان کے خلاف جو بھی کیسز ہوں، ان سب کے باوجود ملک میں عوام کے ایک حصے نے ان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا اور کریک ڈاؤن کو ڈیفائی کر کے ووٹ ڈالا۔ عمران خان کے نیریٹو کو ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں میں بھی سپورٹ حاصل ہے۔ وہ کبھی امریکہ تو کبھی اقوام متحدہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے کیمپین کرتے ہیں۔ عمران خان کا نام برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے بھی پیش کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی مسلسل کوشش ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طرح نیوز میں رہیں، تو اب وہ کس کی مدد حاصل کریں گے؟ بات ہماری سمپل سی ہے کہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے، بات ہماری سمپل سی ہے کہ پاکستان میں اس وقت رول آف لا نہیں ہے، اور بات ہماری سمپل سی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اور ہم یہ چیزیں واپس پاکستان میں چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو۔ لیکن انٹرنیشنلی ہم ہر وہ دروازہ کھٹکھائیں گے، ایگزیکٹ والا میں ابھی بولوں گا نہیں، کیونکہ اس میں کئی اور پھر رکاوٹیں آتی ہیں۔ لیکن اب اگر براڈر پکچر دیکھیں تو عمران خان کی 4 سال کی پرفارمنس پر بہت سے سوال اٹھے تھے۔ انفیکٹ اپوزیشن پارٹیز اس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیتی تھی کہ وہی عمران خان کو گورنمنٹ میں لے کر آئے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں اکانومی خراب ہونے اور بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی متاثر ہو رہی تھی۔ یہ الیکشنز میں ایک اہم فیکٹر ہو سکتی تھی، مگر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ ہوا۔ وہ واٹس ایپ گروپس، ٹویٹر اور سوشل پلیٹ فارمز پر ان کی سپورٹ بیس میں ایسا پاپولر ہوا جو شاید ملک کے طاقتور ترین اداروں کے لیے ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ عمران خان اپنے جلسوں اور بیانات میں مسلسل کچھ لوگوں کو ٹارگٹ بھی کر رہے تھے۔ یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی۔
ایک طرف پارٹی اور عمران خان کہہ رہی تھی کہ وہ فوج کے خلاف نہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسی پوسٹ کر رہی تھی جن کا ٹارگٹ فوج ہی تھی، جیسا کہ 1971 میں پاکستان کے ٹوٹنے کے بارے میں چیزیں شیئر کرنا۔ عمران خان کی سپورٹ بیس ان آئیڈیاز اور نیریٹیوز کو قبول کر رہی تھی، اب چاہے خاص نام ہی لیے جا رہے تھے، لیکن ٹارگٹ پورا انسٹیٹیوشن ہو رہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھلے عام اتنی کھل کر کبھی بات نہیں کی گئی۔ دوسری طرف یہ الزامات بھی تھے کہ بیہائنڈ دا سینز پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ یہ پریس کانفرنس ایک انپریسیڈنٹڈ موو تھی، مگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو میں کمی نہیں آئی۔ ان دی اینڈ جس ریڈ لائن کا پی ٹی آئی سپورٹرز کی جانب سے بار بار ذکر ہوا وہ کراس ہوئی اور عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ریڈ لائن عمران خان تھے تو دوسری ریڈ لائن 9 مئی ثابت ہوئی، جو اس پاور سٹرگل میں ایک سگنیفیکنٹ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد یہ کلیئر کر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس ریڈ لائن کو کراس کرنے والے کسی بھی شخص کو نہیں بخشا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر سخت کریک ڈاؤن ہوا۔ ایک کے بعد ایک کئی پارٹی لیڈرز نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی، پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہوئی اور اس سب کے دوران عمران خان جیل میں رہے۔ سوال یہ ہے کہ نیریٹو کی اس لڑائی میں کیا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ جو میسج میں نے دیکھا ہے کہ جو اس الیکشن میں آیا ہے عوام کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ ایک غصہ ہے اس نظام کے خلاف، جس قسم کی سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے بار بار، اس کے خلاف، جس کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیا گیا ہے جو نظر آ رہا تھا کہ پوری ریاست اس سیاسی جماعت کے خلاف ہے، جس پہ کئی قسم کے پرچے ہوئے ہوئے تھے، کئی قسم کے الزامات لگائے جا رہے تھے، دہشت گردی کے، فساد کے، لیکن پھر بھی لوگ نکلے اور انہوں نے اسی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالا۔ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو آپ کا ووٹ ہے اس بار، وہ پی ٹی آئی کو گیا۔ لیکن جو چیز تبدیل نہیں ہوئی، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا، وہ ہے شاید عمران خان صاحب کی سیاست۔ ان کی سیاست ابھی بھی ایک ہی طرف دیکھ رہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ وہی مجھے اقتدار میں لائیں گے، انہی سے ہی میں بات کروں گا، میں ان سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا۔ ایکسپرٹس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان نیریٹو کی جنگ میں ایک کڑی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ فگرز بھی تھے، جیسا کہ عمران خان کے ایلائی سمجھے جانے والے آئی ایس آئی کے سابق چیف جنرل فیض حمید، لیکن انڈیکیشنز آئیں کہ وہ شاید اب مسئلہ نہیں رہے۔ فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے۔ ایک وقت تھا کہ جنرل فیض حمید پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ جنرل فیض کو کھڈے لائن چھوڑ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، وہ آئی ایس آئی کے سابق ہیڈ تھے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کا گرفت میں آنا خان صاحب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر حقائق سامنے آ جائیں گے، خان صاحب نے خود اس خطرے کا 2 دن پہلے اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جی یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے بھی فوجی ٹرائل میں لے جایا گیا ہے۔ یہی نہیں، ایسے اور بہت سے افسران کو بھی پکڑا گیا ہے جن پر عمران خان کے سہولت کار ہونے کا الزام ہے۔ اب حالانکہ جنرل فیض کا جس کیس میں کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایکسپرٹس ان معاملات کو الگ نہیں سمجھتے۔ میں کہوں گی کہ ہر چیز کا کہیں نہ کہیں تعلق عمران خان صاحب سے بنتا ہے، کیونکہ ایک اوور آل لگ رہا ہے کہ ایک گیٹ عمران آپریشن ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کا تعلق جنرل فیض سے بہت قریبی ان کے تعلقات تھے، اور وہ تو آن دا ریکارڈ بہت بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں تو ان کو ڈی جی آئی سے ہٹانا بھی نہیں چاہتا تھا، اور ایک یہ وجہ بنی میری اور جنرل باجوہ کے بیچ میں جو بعد میں مسئلے مسائل بنے۔ تو یہ لگتا تو یہی ہے کہ یہ سارا، یہ جو جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پہ جو مقدمہ بنے گا، یہ سارا ایونچولی آئے گا عمران خان صاحب کی طرف۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ مہینے پہلے ایک عدالت میں ایک پٹیشن بھی جمع کرائی تھی کہ میرا ملٹری ٹرائل کے اگینسٹ انہوں نے ایک پٹیشن جمع کرائی تھی۔ تو میرے خیال سے ایک تاثر یہ بن رہا ہے اس وقت کہ شاید یہ معاملہ اس طرف جائے، شاید عمران خان صاحب کا کوئی ملٹری ٹرائل ہو عدالتوں میں۔
لیکن میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی خالد کہ اس وقت ہم بہت ہی ایک انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں. اس وقت کہنا بہت مشکل ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے یا کس قسم کی سچویشن بنے گی, کیونکہ نہ ہی عمران خان صاحب رولز آف دا گیم کو مانتے ہیں اور اس کے تحت کرتے ہیں کوئی کام, اور نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی رولز آف دا گیم کے تحت کام کرتی ہے. ہم نے ایکسپلور کیا کہ پاکستان میں جاری نیریٹو کی جنگ اور پاور سٹرگل کا عمران خان کی پاپولیرٹی پر کیا اثر ہوا. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ کو جو نقصان ہوا اس پر بھی نظر ڈالی. جو ایک اور چیز اس سارے معاملے میں بار بار سامنے آئی وہ تھی اکانومی کی تباہی. جہاں عمران خان دوسری پارٹیز پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی اکانومی کو تباہ کیا, وہیں یہ الزام عمران خان پر بھی لگتا رہا ہے. رواں مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے, بجٹ ڈیفیسٹ. سمجھ نہیں آتی کہ ان کو نیند کیسے آتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے دور کے بعد اقتصادی ترقی ہو سکی ہے؟ کیا موجودہ حکومت اور اس سے پہلے جو نگراں سیٹ اپ تھا وہ کچھ کر پایا ہے؟ پہلے تو کچھ نمبرز دیکھتے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق مارچ 2022 کے اختتام پر پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.7% تھی, جو مارچ 2023 کے اختتام پر بڑھ کر 35.4% تک پہنچ گئی اور پھر مارچ 2024 میں گر کر 20.6 تک پہنچ گئی. یہ اب بھی عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے وقت جو فگر تھا اس سے زیادہ ہے. معروف اکانومسٹ عاطف میاں نے اپنی ایک پوسٹ میں انالیسس دیا. انہوں نے کچھ ڈیٹا دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 2 سال پاکستان کی اکنامک ہسٹری کے بدترین سال ہیں. اس سے پہلے کبھی بھی انفلیشن اتنی زیادہ اور گروتھ اتنی کم نہیں رہی ہے. اس سے قریب 2009 اور 2020 کا عالمی بحران تھا, مگر پچھلے 2 سال میں ملک میں جو ہوا اس میں ان کا اپنا ہی قصور ہے. پاکستان ڈیفالٹ سے تو بچ گیا ہے اور اس سال جولائی میں پاکستان اور IMF کے عملے کے درمیان 7 ارب کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے, لیکن پھر بھی اقتصادی تباہی کے بھنور سے نکلنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور نظر آ رہا ہے. یہ حالات عمران خان کی PTI کے لیے سازگار ہیں کیونکہ ان کی لیڈرشپ ان حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی رہتی ہے اور لوگوں کو باور کراتی ہے کہ اس بھنور سے صرف عمران خان ہی باہر نکال سکتے ہیں. ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کیسز ہیں, چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور, اس کا فیصلہ تو جسٹس سسٹم کو ہی کرنا ہوگا. ایک بات واضح ہے کہ ان کے جیل جانے سے ان کی پاپولیرٹی کو کوئی نقصان ہوا اور نہ ہی ان کے مخالفین کو کوئی فائدہ. ہماری آج کی ڈسکشنز اور ایکسپرٹ سے یہ کلیئر ہوا ہے کہ لوگ اکتا چکے ہیں اور نیریٹو کنٹرول کی اس جنگ میں ریاست کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے, ملک کے عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.